الحمد لی ولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 14، سبق نمبر 14۔ سب سے پہلے ہے ربہ۔ ربن کا معنی ہے پالن ہار، پالنے والا۔ رب اردو میں بھی رب استعمال ہوتا ہے۔ آخر میں جو ہا ضمیر ہے اس کا معنی ہے اس کا۔ ربہ کا معنی ہوگا اس کا رب۔ اب جب یہ ربن صرف ربن استعمال ہو رہا تھا تو آخر میں تنوین آ رہی تھی، یعنی ہم ربن پڑھ رہے تھے۔ جب آخر میں ہم ہا ضمیر ملائیں گے تو ربن ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ ربہ پڑھیں گے۔ اسی طرح جب کاف ضمیر ملائیں گے تو ربن کا نہیں پڑھیں گے بلکہ ربو کا پڑھیں گے۔ اسی طرح جب یا ضمیر ملائیں گے تو ربن یا نہیں پڑھیں گے بلکہ ربی پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو آخر میں ضمیر جب لگتی ہے تو اس کی وجہ سے گویا کہ یہ اسماء اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی اسماء ضمائر کی طرف مضاف ہو جاتے ہیں اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے، آپ اس میں زیادہ غور و فکر نہ کریں، بس اتنا جانیں کہ یہاں پہ ربن ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ ربہ پڑھیں گے۔ اسی طرح کہیں پہ بھی ہو آخر میں ضمیر آئے گی جب اس میں تنوین نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے جب ربن تھا آخر میں ہا ضمیر لگائے تو ربن ہو ہونا چاہیے، ربہ کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل یہ مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف، اس وجہ سے ربہ ہو رہا ہے۔ مضاف کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ تفصیلاً نحو کی کتاب میں جو بھی سوالات ہیں وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ربہ، ربن کا معنی ہوتا ہے پالن ہار، ہا کا مطلب اس کا، ربہ اس کا رب، اس کا پالن ہار۔ رب کا، کاف کا مطلب ہوتا ہے تیرا، رب کا تیرا رب، تیرا پالن ہار۔ ربی میرا رب، میرا پالن ہار۔ عبدہ یعنی اس کا، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، آخر میں جو ہا ضمیر ہے اس کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا، تو عبدہ کا معنی ہوگا اس کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، عبدک تیرا بندہ، عبدی میرا بندہ۔ آخر میں یا ہے اس وجہ سے میرا معنی پیدا ہوگا، عبدی میرا بندہ۔ اسمہ، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، آخر میں ہو ضمیر ہے اس کا معنی ہوگا اس کا۔ اسمہ اس کا نام، اسم کا آخر میں کاف ضمیر ہے اس لیے تیرا معنی پیدا ہوگا، اسم کا تیرا نام۔ اسمی میرا نام۔ جمل کا، جملن کا معنی ہوتا ہے اونٹ، آخر میں کاف ضمیر ہے اس لیے تیرا معنی پیدا ہوگا، تو جمل کا معنی ہوگا تیرا اونٹ، جمل کا تیرا اونٹ۔ فرسہ، اصل میں یہ فرسن آخر میں ہا ضمیر لگائی گئی تو فرسہ ہوا۔ فرسن کا معنی ہے گھوڑا اور ہا ضمیر یعنی اس کا، فرسہ اس کا گھوڑا، فرسہ اس کا گھوڑا۔ کلب کا، کلبن یعنی کتا، کاف ضمیر یعنی تیرا، کلب کا تیرا کتا، کلب کا تیرا کتا۔ ببغائی، ببغاء کا معنی ہوتا ہے طوطا، آخر میں یا ضمیر ہے تو اس کا معنی، اس کی وجہ سے میرا کا معنی پیدا ہوگا، ببغائی کا معنی ہوگا میرا طوطا، ببغائی میرا طوطا۔ حدیقۃ کا، حدیقۃ کا معنی ہوتا ہے باغ اور آخر میں کاف ضمیر ہے تو اس کی وجہ سے تیرا معنی پیدا ہوگا، حدیقۃ کا تیرا باغ، حدیقۃ کا تیرا باغ۔ فاکہتی، فاکہۃ کا معنی ہوتا ہے میوہ، آخر میں یا ضمیر ہے اس لیے میرا معنی پیدا ہوگا، فاکہتی کا معنی ہوگا میرا میوہ، فاکہتی میرا میوہ۔ ورد کا، وردن یعنی گلاب، کا یعنی تیرا، ورد کا تیرا گلاب، ورد کا تیرا گلاب۔ عصیصی، عصیصن کا معنی ہوتا ہے کونڈا، آخر میں یا ضمیر ہے تو اس کا معنی ہوگا میرا، عصیصی میرا کونڈا۔ بیتی، بیتن کا معنی ہوتا ہے گھر، آخر میں یا ہے تو اس کی وجہ سے میرا معنی پیدا ہوگا، بیتی میرا گھر۔ غرسہ، غرسن کا معنی ہوتا ہے پودا،
اور ہو کا معنی ہوگا اس کا، غرسہ اس کا پودا، غرسہ اس کا پودا، ربک، ربن یعنی پالن ہار پالنے والا رب، اور کاف کا مطلب تیرا، ربک تیرا رب، رسولہ، رسول مطلب رسول، ہو یعنی اس کا، رسولہ اس کے رسول، اس کے رسول، ایمانی، ایمان ان کا معنی ہوتا ہے ایمان، آخر میں یا ہے، اس کا معنی ہوگا میرا، ایمانی میرا ایمان، صدیقہ، صدیقن کا معنی ہوتا ہے دوست، آخر میں جو ہا ضمیر ہے اس کی وجہ سے معنی ہوگا اس کا، تو صدیقہ کا معنی ہوگا اس کا دوست، صدیقہ اس کا دوست، اس کے بعد ہے صدیقہ اس کا دوست، آخر میں ہے عبدہ، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو آخر میں عبد کے آخر میں ہا ضمیر ہے، اس کی وجہ سے اس کا معنی پیدا ہوگا، عبدہ کا معنی ہوگا اس کا بندہ، اس کا بندہ، ما اسمکا، ما مطلب کیا، اسمکا یعنی تمہارا نام، تیرا نام، ما اسمکا تیرا نام کیا ہے، اسمی حمید، اسمی یعنی میرا نام، حمید یعنی حمید ہے، ما اسمکا تیرا نام کیا ہے، اسمی حمید میرا نام حمید ہے، کیف حالکا، کیف مطلب کیسا ہے، حالکا تیرا حال، تیری حالت، کیف حالکا تیرا حال کیا ہے، تیرا حال کیسا ہے، تیری حالت کیسی ہے، حالی طیب میرا حال اچھا ہے، میری حالت اچھی ہے، کیف حالکا تیرا حال کیسا ہے، حالی طیب میرا حال اچھا ہے، من ربکا، من یعنی کون، ربکا یعنی تیرا رب، من ربکا تیرا رب کون ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، ربی یعنی میرا رب، اللہ یعنی اللہ ہے، من ربکا تیرا رب کون ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، کا مطلب کیا، محمد یہ نام ہے، رسولہ اس کے رسول، محمد رسولہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، محمد رسولہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نعم محمد رسولہ جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، ہوا عبدہ کیا وہ اس کے بندے ہیں، ہوا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عبدہ کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد اللہ ہے، یعنی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ہوا عبدہ کیا وہ اس کے بندے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ہوا عبدہ کیا وہ اس کے بندے ہیں، نعم ہوا عبدہ و رسولہ جی ہاں وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہوا عبدہ کیا وہ اس کے بندے ہیں، نعم ہوا عبدہ و رسولہ جی ہاں وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، الاسلام دینی اسلام میرا دین ہے، الاسلام یعنی اسلام، دینی میرا دین ہے، وہذا الدین سہل، واو یعنی اور ھذا الدین یہ دین، سہل یعنی آسان ہے، وہذا الدین سہل اور یہ دین آسان ہے، اسئلۃ یہاں سے سوالات کر رہے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں عربی میں، سب سے پہلا سوال ہے من ربکا، من کا معنی ہوتا ہے کون، ربکا تیرا رب، من ربکا تیرا رب کون ہے، اس کا جواب دینا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، ربی یعنی میرا رب، اللہ یعنی اللہ ہے، من ربکا تیرا رب کون ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، انت عبدہ، کا مطلب کیا، انت یعنی تو، عبدہ اس کا بندہ ہے، انت عبدہ کیا تو اس کا بندہ ہے، جواب دینا ہے نعم انا عبدہ جی ہاں میں اس کا بندہ ہوں، نعم انا عبدہ جی ہاں میں اس کا بندہ ہوں، اس کے بعد ہے ما دینکا، ما کا معنی ہوتا ہے کیا، دین یعنی دین کا مطلب تیرا، ما دینکا تیرا دین کیا ہے، جواب دینا ہے دینی الاسلام، دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے،
ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد ہے من رسول کا، من یعنی کون، رسول کا یعنی تیرے رسول ہیں، من رسول کا کون تیرے رسول ہیں، من رسول کا کون تیرے رسول ہیں، جواب میں کہیں گے رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ما اسمہ، اس کا ما مطلب کیا، اسمہ اس کا نام، ان کا نام، ما اسمہ ان کا نام کیا ہے، جواب میں کہیں گے اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسمہ محمد ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آ رب کا غافل، آ کا مطلب کیا، رب کا یعنی تیرا رب، غافل غافل ہے، آ رب کا غافل کیا تیرا رب غافل ہے، آ رب کا غافل کیا تیرا رب غافل ہے، جواب دینا ہے لا ربی لیس بغافل، نہیں میرا رب غافل نہیں ہے، جواب دینا ہے لا ربی لیس بغافل، نہیں میرا رب غافل نہیں ہے۔ حل دینوں کا باطل، حل یعنی کیا، دینوں کا یعنی تیرا دین، باطل باطل ہے، ناحق ہے، تو جواب دینا ہے لا دینی لیس بباطل، لا دینی لیس بباطل، نہیں میرا دین باطل نہیں ہے، نہیں میرا دین ناحق نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ ترجمہ کرو، یہاں پہ اردو جملے دیے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے اس کا گھر، گھر کے لیے بیتن استعمال ہوتا ہے، اور اس کا کہنے کے لیے ہا ضمیر استعمال کریں گے، تو اس کا گھر، اس کی عربی بنائیں گے بیتہ، بیتہ اس کا گھر۔ اس کا گھوڑا، گھوڑے کے لیے فرسون استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ہا ضمیر لائیں گے، تو اس کا گھوڑا، اس کی عربی بنائیں گے فرسہ، اس کا گھوڑا فرسہ۔ اس کا دوست، دوست کے لیے صدیقن استعمال ہوتا ہے، اس کا کے لیے ہا استعمال کریں گے، اس کا دوست، اس کی عربی ہوگی صدیقہ، اس کا دوست صدیقہ۔ میرا پالنے والا، میرا کے لیے، پالنے والا کے لیے رب استعمال ہوتا ہے، ربن، میرا کے لیے یا استعمال ہوگی، یا ضمیر، تو میرا پالنے والا، اس کی عربی ہوگی ربی، میرا پالنے والا ربی۔ میرا غلاب، غلاب کے لیے وردن استعمال ہوتا ہے، میرا کے لیے یا استعمال کریں گے، تو میرا غلاب اس کی عربی ہوگی وردی، میرا غلاب وردی۔ میرا کنڈا، کنڈا کے لیے عربی میں اسیسن کہتے ہیں، اسیسن یعنی کنڈا، اور میرا کے لیے یا استعمال کریں گے، تو میرا کنڈا اس کی عربی ہوگی اسیسی، میرا کنڈا اسیسی۔ تیرا طوطا، طوطا کے لیے عربی میں ببقاؤ استعمال کرتے ہیں، تیرا کے لیے کاف ضمیر استعمال کریں گے، تو تیرا طوطا اس کی عربی ہوگی ببقاؤکا، تیرا طوطا ببقاؤکا۔ تیرا باغ، باغ کے لیے عربی میں حدیقتن کہتے ہیں، تیرا کے لیے کاف ضمیر لائیں گے، تو تیرا باغ اس کی عربی بنائیں گے حدیقتکا، تیرا باغ حدیقتکا۔ تیرا پودا، پودا کے لیے عربی میں غرسن کہتے ہیں، تیرا کے لیے کاف ضمیر لائیں گے، تیرا پودا اس کی عربی بنائیں گے غرسکا، تیرا پودا غرسکا۔ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین اس کے لیے کہیں گے، کیا کے لیے کہیں گے ماں، تمہارا دین کے لیے کہیں گے دینو کا، یعنی ادب کے لیے اگر تمہارا لائیں تو دینو کا کہیں گے، تو تمہارا دین کیا ہے، اس کی عربی بنائیں گے ما دینو کا، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے۔ کیا تمہارے رسول محمد ہیں، اس کے لیے بنائیں گے کیا کے لیے حمزہ لائیں گے، اور تمہارے رسول کے لیے کہیں گے رسولو کا، محمد کے لیے محمدن، تو کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کی عربی بنائیں گے رسولو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رب مہربان ہے، تو میرا رب کے لیے کہیں گے ربی، میرا رب اس کے عربی بنائیں گے ربی، مہربان کے لیے رحیم، تو میرا رب مہربان ہے، اس کی عربی بنائیں گے ربی رحیم، ربی رحیم۔ میرا گھر آپ کا گھر ہے، میرا گھر کے لیے کہیں گے بیتی، اور آپ کے گھر کے لیے کہیں گے بیتو کا۔ میرا گھر آپ کا گھر ہے، اس کی عربی بنائیں گے بیتی بیتو کا، بیتی بیتو کا۔ میرے باغ میں میوہ ہے، میرے باغ میں، باغ کی عربی آتی ہے حدیقتن،
اور میرا کے لیے کہیں گے حدیقتی، یعنی میرا باغ کہنا ہو تو اس کے لیے کہیں گے حدیقتی، اور میرے باغ میں تو اس میں کہیں گے فی حدیقتی، میوہ ہے فاکہتن تو اس کے مکمل کے بھی بنائیں گے فی حدیقتی فاکہتن یا الفاکہۃ فی حدیقتی، الفاکہۃ فی حدیقتی، اور پھول بھی وزہرن، یعنی مکمل کی عربی ہوگی میرے باغ میں میوہ ہے اور پھول بھی، اس کی عربی بنائیں گے فی حدیقتی فی حدیقتی فاکہۃ وزہرن، فی حدیقتی فاکہۃ وزہرن ایضاً، آخر میں ایضاً بھی لائیں گے کیونکہ بھی کا معنی بھی ہے، میرے باغ میں میوہ ہے اور پھول بھی، تو اس کی عربی بنائیں گے فی حدیقتی فاکہۃ وزہرن ایضاً، فی حدیقتی فاکہۃ وزہرن ایضاً، اور فاکہۃ کو پہلے بھی لا سکتے ہیں، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں الفاکہۃ فی حدیقتی وزہرن ایضاً، الفاکہۃ فی حدیقتی وزہرن ایضاً، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک طریقے سے استعمال کریں، الفاکہۃ فی حدیقتی وزہرن ایضاً، یہ بھی درست ہے۔ تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ تمہارے والد کے لیے کہیں گے والدکا، کیسے ہیں اس کے لیے کہیں گے کیفا، کہاں ہیں اس کے لیے کہیں گے اینا، تو تمہارے والد کیسے ہیں اس کے عربی بنائیں گے کیفا والدکا و اینا ہوا، کیفا والدکا و اینا ہوا، تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں، تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں اس کے عربی بنائیں گے کیفا والدکا و اینا ہوا، کیفا والدکا و اینا ہوا، تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہارا پالنے والا کے لیے کہیں گے ربکا، کون کے لیے من، تمہارا پالنے والا کون ہے اس کی عربی بنائیں گے من ربکا، تمہارا پالنے والا کون ہے من ربکا، میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا پالنے والا کے لیے کہیں گے ربی، اللہ کے لیے اللہ کہیں گے، میرا پالنے والا اللہ ہے اس کی عربی بنائیں گے ربی اللہ، ربی اللہ، وہ تمہارا بھی رب ہے، اس کے لیے کہیں گے وہ کے لیے ہوا استعمال کریں گے، تمہارا کے لیے کہیں گے ربکا، بھی کے لیے ایسا، تو وہ تمہارا رب ہے اس کی عربی بنائیں گے ہوا ربک ایضاً، ہوا ربک ایضاً، ہوا ربک ایضاً، یہ میرا ایمان ہے، یہ کے لیے ہاذا کہیں گے اور میرا کے لیے کہیں گے، میرا ایمان کے لیے کہیں گے ایمانی، یہ میرا ایمان ہے اس کی عربی بنائیں گے ہاذا ایمانی، ہاذا ایمانی، یہ میرا ایمان ہے، اسلام میرا دین ہے تو اس کی عربی بنائیں گے الاسلام، میرا دین کے لیے کہیں گے دینی، اسلام میرا دین ہے، مکمل کی عربی بنائیں گے الاسلام دینی، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، اور وہ حق ہے، اور کے لیے کہیں گے واو، وہ کے لیے کہیں گے ذالک، حق کے لیے حق، باطل نہیں کے لیے لیس بھی باطل، تو اسلام میرا دین ہے اور وہ حق ہے باطل نہیں، یہاں تک کہ عربی بنائیں گے الاسلام دینی وذالک حق لیس بباطل، الاسلام دینی وذالک حق لیس بباطل، وذالک حق لیس بباطل، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔